بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں دینی بھائیوں، تصوف کے نام سے لوگ معلوم نہیں کیوں لیکن گھبراتے ہیں، بلکہ کچھ حضرات تو متنفر ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ لفظ تصوف بعد میں آئے، لفظ تزکیہ پہلے آئے، وہ قرآن کریم میں مذکور اور نبی کے مشن کا حصہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مشن قرآن کریم نے ذکر کیے. تلاوت آیات، یعنی اللہ کی طرف سے اترنے والی آیتوں کی لوگوں کے سامنے تلاوت کرنا اور اس کو لکھوانا، یہ ذمہ داری. دوسرے نمبر پر ہے تزکیہ. زکا یزکی تزکیتن کے معنی کسی چیز کو پاک صاف ستھرا کرنا. اسلام میں پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے. فرمایا طہور و شطر الایمان، جسم کے ظاہر کو پاک صاف رکھنا آدھا ایمان. دوسری حدیث میں فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی اور نماز کی چابی طہارت ہے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا لا يقبل اللہ تعالی صلاة بغیر طہور،
اللہ کے نزدیک بغیر طہارت کی عبادات، نماز اہم العبادت ہے، اس لیے اس کا ذکر بغیر طہارت کے ناقابل قبول ہے۔ طہارت کا راستہ کھلے گا، پھر نماز کا راستہ کھلے گا، پھر جنت کا راستہ کھلے گا۔ اس لیے جو سنن والی کتابیں ہیں ان کو ابواب طہارت سے شروع کیا ہے۔ ابواب طہارت سے کوئی بھی اب کے عبادات میں نماز اہم ہے تو نماز سے شروع کرنا چاہیے، کہو یہ اس کے متعلقات میں سے، جب تک یہ نہیں ہے نماز۔ جس طرح جسم کو پاک رکھنے کے لیے طہارت ضروری ہے، روح کو اور دل کو پاک رکھنے کے لیے بھی طہارت ضروری ہے، روحانی طہارت۔ وہ روحانی طہارت نماز کے ذریعے سے حاصل ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور معنوی اعتبار سے عرض کرتا ہے کہ اللہ، ظاہری جسم کو پاک کرنا میرے اختیار میں تھا، میں نے کر لیا، اب دل کو پاک کرنا تیرے اختیار میں تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ قیام کے ذریعے سے تواضع آئے گی، رکوع کے ذریعے سے دوسرے نمبر کی تواضع آئے گی، سجدے کے ذریعے سے بہترین تواضع آئے گی۔ اس لیے نماز پڑھنے والا متکبر نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑا گر تزکیے کا یہ ہے کہ انسان کے اندر سے میں پناہ نکل جائے، فنائیت آ جائے، خود کو مٹانا آ جائے، مٹ جاؤ، یہی ہے تزکیہ۔ فناہی میں در حقیقت بقا کا راز مضمر ہے، اور جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جتنے اعمال دیے گئے ہیں اس پہ اس کا خاص خیال رکھا ہے۔ مثلا کسی کے پاس نصاب کے مطابق مال ہے، اب اس کی بھی طہارت ضروری ہے۔ حولان حول 1 سال گزرا، وہ مال ہے تمہارے پاس، دل میں خرابی پیدا کرے گا تو فرمایا تیرا نہیں ہے، اللہ کا مال ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اس میں سے کچھ نکالو، تو 100 پر 2.5 کے اعتبار سے نکالے جی۔ کیوں نکالتے ہیں؟ میرا مال ہے، یہ مزاج بدل کر یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ اللہ کا مال ہے اور اللہ کے راستے میں دینا، اس لیے اس کا نام زکات رکھا۔ روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، ایک تو ہے ظاہری روزہ، وہ یہ ہے کہ کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، ایک تعلق سے رک گیا، کھانا حلال تھا اس سے رک گیا، پینا حلال تھا اس سے رک گیا، بیوی سے تعلق حلال تھا اس سے رک گیا۔ یہ سب چیزوں سے رک گیا، یہ ظاہری روزہ ہے۔ اور باطنی روزہ یہ ہے کہ آنکھ
غلط جگہ دیکھنے سے رک جائے، کان غلط باتیں سننے سے رک جائے، زبان غلط باتیں بولنے سے رک جائے، پیٹ حرام کھانے سے رک جائے، دل اور دماغ میں توحید کے علاوہ کسی چیز کا تصور کرو، اس کو کہتے ہیں باطنی روزہ۔ اللہ والے دونوں طرح کے روزے رکھو۔ غیر مسلم بھی روزے رکھتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر، لیکن وہ بھوک ہڑتال کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس بنا پر کہ ایمان نہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو اپنے باطن کے تزکیے کا خیال نہیں۔ تو تزکیہ کا دوسرا نام ہے علم الاخلاق۔ جب تک تزکیہ نہیں ہوگا اخلاق درست نہیں ہوگا۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ چاپلوسی کرنے کو، خوشامد کرنے کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق تو کہتے ہیں ہماری ذات سے کسی کو اگر نفع نہ پہنچے تو نقصان بھی نہ پہنچے، نہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے نہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ کوئی ہماری غیبت کرے تو اس کی ذمہ داری، اور ہم کسی کی غیبت نہیں کریں۔ آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلا گناہ بھی مت کرو راستوں کے بیچ میں، اور چھپ کر بھی مت کرو، یہ تو تفسیر ہے۔ اور متصوفین دوسری بات، وہ فرماتے ہیں یہ زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، یہ بھی مت کرو، اور کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، یہ بھی مت کرو، یہ باطنی گناہ ہے۔ یہ جب ختم ہو جائیں گے تو کیا آئے گا؟ اخلاق۔ اخلاق تو درست کرنا ہر شریعت کے اندر بتا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے مشائخ میں سے ہیں، یوں فرمایا کہ ابن عابدین شامی سے کم نہیں ہے امام حضرت گنگوہی، اور شامی میں 1000 کتابیں ہیں۔ جس نے شامی پوری پڑھ لی گیا 1000 کتابوں کا مطالعہ اس نے کر لیا۔ لیکن سب چیزیں کتابوں سے نہیں ہوتی۔ صد کتابوں صد ورق در نار کن، جانو دل جانب دلدار کن۔ یہ مطلب نہیں ہے مولانا کا کہ کتاب مت دیکھ، اوراق مت دیکھ، فرمائے اس پر اکتفا مت کر، دل بنانا ہے تو دلدار کے پاس۔ دل والے کے پاس دل بنتا، اور شاعر کہتا ہے دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ کوئی بھی چیز خود بخود اصلاح پذیر نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی مصلح نہ ہو۔ جیسے تزکیہ متعدی فعل ہے، تزکیہ کب ہوگا؟ جب مزکی ہوگا تو مزکا ہوگا۔
مزکی شاہی، جو تربیت کرتا ہے اس کو مربی کہتے ہیں، جو تربیت پاتا ہے اسے مربا کہتے ہیں۔ اب آپ کو خالی آج اتنی مجھے بات بتانی ہے کہ اللہ میں کیا طاقت ہے، لفظ اللہ کیا طاقت ہے۔ یہ جب مصفہ دل سے نکلتا ہے تو فوجوں کو ہرا دیتا ہے، بڑے بڑے طاقتور ڈھیر ہو جاتے ہیں لفظ اللہ۔ داسور نامی ایک پھوہڑ آدمی تھا، مدینے کے اطراف میں رہتا تھا، دھندا وندہ کچھ تھا نہیں، اور جو دھندا جس کا نہیں ہوتا وہ چوری چکاری کرتا۔ وہ الٹے ہی کام کرے، جہاں آدمی فارغ ہوا شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا، اس کو کام میں لگاؤ، اور وہ گناہ کا کام بتائے گا شیطان۔ جیسی صحبت ہوگی، جیسی کمپنی ہوگی، اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ سگریٹ والے کے پاس بیٹھیں گے، آپ کے کپڑے سگریٹ کے دھوئیں سے بھر جائیں گے، بدبو لے کے گھر جائیں گے، کیونکہ اس کی صحبت۔ اور کپڑوں میں کوئی خوشبو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے اندر کافور کی گولیاں ڈالی، اب کپڑے نکالے اس میں سے خوشبو آئی، کافور کی صحبت کا اثر۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا یقینی اثر ہے، اور ان کی نظر بھی نظر ہے۔ دیوبند کے علماء بیٹھے ہوئے، بڑا مطالعہ، بڑی کتابیں، بزرگ نے فرمایا تصوف کو نہیں مانتے، چلو تمہاری کتاب سے ہی میں بات کرتا ہوں، نظر کو مانتے ہو؟ کیوں حدیث میں آیا کہ نہیں والعین حق، نظر کا لگنا ہوگا۔ ہمارا دیش اتنا گیا گزرا ہو گیا، اس کے باوجود ابھی غیر مسلم عورتیں مرد اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، دم کر دو اس کو نظر لگ گئی۔ جب کسی کی غلط نظر اور بری نظر آدمی کو متاثر کر سکتی ہے تو اللہ والوں کی اچھی نظر کیوں متاثر نہیں کر سکتی؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ چند منٹ اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاؤ، چند منٹ اللہ اللہ کر لو، جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، پھر اثر دیکھو۔ لیکن شیخ سے کنیکشن جڑ کے پھر جو ذکر ہوتا ہے اس سے دل بڑھتا ہے۔ اور لنگر پہ سے لائٹ لیا آن آفیشیل، لنگر پہ سے لائٹ لیا، رات کو جلسے ہو رہے ہیں، سنت کی باتیں ہو رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں لوگ دین کو برباد کر، دین کی بات بھی وہ بھی چوری کر۔ داسور بالکل فارغ تھا، اس نے سوچا
یا یہ مدینے والوں کے پاس سے کچھ اینٹھنا چاہیے، تو اس نے چھوٹی سی جماعت بنائی، حملہ کر دیا۔ حضور کو پتا چلا کہ حملہ کر رہا ہے، چھوٹی سی جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیار کر کے روانہ کی۔ اس کو پتا چلا کہ سرکار آ رہے، بھاگا، جنگلوں کے اندر چلا گیا، سب لوگ تتر بتر ہو گئے۔ حضور وادی کے اندر جا کر ٹھہرے، نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھی، اور ذکر کا وقت ہوا تو ذکر کیا، اور قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے تو مقابلہ ہو، نہیں ہو تو اللہ اللہ۔ اب دوپہر کا وقت تھا، آرام کیا، تلوار لٹکا دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی نیا بات میں نہیں کہوں گا، جو استدلال کروں گا اس پر غور کیجیے۔ اور آرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ آج کل وزراء کے پاس آگے پیچھے چوکیدار ہو، واچ مین ہو، لاکھوں روپیہ ان کو دیا جاتا ہے، ہماری نگرانی کرو، ہماری حفاظت کرو، ہماری جان بچاؤ۔ وہ کیا بچائے گا؟ خود مار ڈالتا ہے۔ جان اللہ نے دی، وہی بچانے والا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اور 15 منٹ میں بات ختم کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، سیلاب بہت بڑا تھا، علاقائی اعتبار سے بہت بڑا سیلاب تھا۔ تو ایک بیٹا ذرا دنیا پرست، مادہ پرست تھا، اس کو کہا بیٹا آجا کشتی میں بیٹھ جا، تیری حفاظت ہو جائے گی، تو میری اولاد۔ اس نے کہا ابا کشتی میں کیا ہوگا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں۔ بیٹا تیری سائنس نہیں چلے گی، اس لیے کہ امر رب، ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے امر۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ عادت مستمرہ اللہ کی، جو اس کے مطابق جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ خلق۔ جیسے فصلوں کا وقت پر آنا، اولاد کا 9 مہینے کے بعد آنا، یہ سب خلق۔ اور ایک ہے امر جو خلاف عادت آ جائے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا امر ہے۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، اللہ کا ایک نام خالق ہے، افعالی صفات میں ایک ہے خالق ہونا۔ خلق بھی اللہ کا اور امر بھی اللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو جواب دیا، بیٹا تیرا مادہ آج کام نہیں آ سکتا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچے گا یہ سیلاب میں، کیونکہ یہ امر خداوندی ہے جس پر اللہ رحم فرما دے۔ امر تو ہر جگہ آدمی کو اپنی عقل نہیں چلانی چاہیے، بعض جگہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ سازم خیش را۔ اور اقبال بھی یہی بات کہتا ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ عقل ہر جگہ کام نہیں۔ اب اس
نے اپنی عقل کا استعمال کیا کہ اب سرکار سوئے، تلوار پڑی ہوئی ہے، نکلا تلوار اٹھا لی، سرکار کو اٹھایا، حضور ایک ہی پوزیشن میں آرام سے لیٹے رہے. بول بھائی ہوں کرو کیا کرے گا؟ بول کہ یہ آپ کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے. آگے بول. تم کو اس تلوار سے اب کون بچا سکتا؟ پوری دنیا کو اللہ سے ہونے کا سبق پڑھانے والے کے دل میں اللہ کا یقین کتنا ہوگا؟ تزکیہ تو اللہ کی یقین کا نام. غیر اللہ کو نکالو، اللہ کو جماؤ. ایک اللہ والے کے پاس ہمارے سورت کے ایک رپورٹر گئے، ادھر ادھر کی سب باتیں، وہ نہیں کیا انہوں نہیں کیا، سب باتیں کرتے. پھر اخیر میں اللہ والے سے کہا کہ دل میں مت لانا. فرمایا دل میں تو اللہ کو بیٹھا ہے، اس کو کیسے لانا؟ یہ سب باتیں دل کے باہر، دل میں کون ہے؟ دل میں تو اللہ بیٹھا ہے. دل بدستاور کے حج اکبرس، دل تجلی گاگے رب اکبرس. دل اللہ اللہ والا بناؤ. نبی محنت کرتا ہے دل پر، شیطان محنت کرتا ہے دل پر. وہ برائیاں داخل کرتا ہے، نبی برائیاں نکال کے اچھائیاں داخل. نبی کی محنت کا میدان بھی دل ہے. وہ دلوں کو کیسا بناتا ہے؟ کینہ، کپٹ، شرک تمام چیزوں سے اور آلائشات سے پاک کرتا ہے. کون بچائے گا؟ مومنٹ نہیں، مراقبے میں مومنٹ نہیں کرتے. بزرگ کو پوچھا کہ اتنا چپکے سے، اتنا آرام سے آپ بیٹھے ہیں، یہ طریقہ آپ نے اتنی سکون سے بیٹھنے کا کہاں سے سیکھا؟ جواب دیا میرے گھر میں بلی تھی، اس کے پاس سے سیکھا. ارے بلی سے مراقبہ کیسے سیکھا؟ کہ جب وہ شکار کرنے والی ہوتی ہے، بل کے پاس بیٹھ جاتی، اس کا بال بھی نہیں ہلتا اور شکار کے انتظار میں رہتی، تو شکار حاصل نہیں. تم کو اللہ چاہیے تو مراقبہ ایسا کرنا پڑے گا کہ مومنٹ نہ ہو، دنیا کا خیال نہ آئے، اللہ کا خیال دل کے اندر جما کے چلو، پھر دل اللہ اللہ کرے. بے دھڑک سرکار نے جواب دیا. حدیثوں میں لفظ آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کس کی زبان سے نکلی؟ نبی کی زبان سے. جس لفظ اللہ نے پورے عالم میں دھوم مچائی اور غیر اللہ کو فیل کیا، اور بڑے بڑے غرور والوں کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا. اور جو کسی سے نہیں ہارتے تھے ان کو ایسا سبق پڑا. تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا. یہ غرور ہی آدمی کو مار ڈالتا، کوئی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اتنا چڑھا دینے کا، وہاں سے گرے تو نیچے اس کی ہڈی بھی نہیں کسی. اور جس نے دستار تجھ کو بخشی ہے، وہ
وہی تیرا سر بھی اتارے گا. بہت کسی نے چڑھا دیا تو چڑھ مت جاؤ. مٹاؤ. میں پناہ تو پناہ نہ رہے سب ساتھ. اور یہ خود نہیں ہوتا دوست, محنت کرنے کا. ہیرا پتھروں کے بیچ میں ہوتا ہے, برسوں محنت ہوتی ہے تو وہ انگشتری میں چمکتا ہے. بغیر محنت کے کچھ نہیں تھا. کپڑا سفید کب ہوگا؟ دھوبی گھاٹ پر پچھاڑے گا, ڈیفڑے مارے گا, جھٹکے گا, پٹکے گا, لٹکائے گا اور گرم گرم استری گھمائے گا, تب کپڑا لائن پر آ جائے. محنت ہوتی. آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد, اور رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. کسی اللہ والے کے پاس اپنے ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کہا, دوسری حدیث میں ہے 3 مرتبہ اللہ کا. ہم بھی اللہ بولتے ہیں, کچھ بھی نہیں اثر. سرکار نے بولا اللہ تو تلوار ہی اس کے ہاتھ سے گر گئی. کتنی طاقت ہے اللہ, خود اللہ میں بہت طاقت, اور لفظ اللہ میں بھی بہت طاقت. اس سے وزنی کوئی لفظ ہی نہیں. چنانچہ فرما لفظ اللہ میزان عمل میں سب سے وزنی ہے. No weight and no scale except the word Allah, what somebody has said with sincerity. اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے بیڑا پار ہو. تلوار گر گئی, بس مجھے اتنا ہی واقعہ ذکر کرنا. لیکن پھر بعد میں لوگ پوچھتے کہ پھر کیا ہو, اس لیے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اب حضور نے تلوار اٹھا لی. اب اللہ دل میں کتنا بسا ہوا یہ تو سمجھ گئے, اور نبی سے زیادہ کسی کے دل میں اللہ بسا ہوا بتاؤ مجھے. دنیا والوں کو اللہ سمجھانے آتا ہے. نبی کا کام ہی جی ہے رات دن اللہ اللہ. جتنے بھی بندے ہیں ان کو اللہ سے جوڑتا ہے. نبی کا کام ٹوٹے ہوئے تاروں کو اللہ سے جوڑتا ہے. تلوار اٹھا لی. اب کیا ہونا چاہیے؟ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. ایسا قاتل معافی کے قابل نہیں, لیکن دربار رسول کی عادت یہ ہے کہ گردن زدنی کو سرکار معاف کرتے, بلکہ انعام بھی دیتے ہیں. اب تجھے کون بچائے گا؟ اب ایک ہو تو اس کا نام یہ بچائے گا, وہ بچائے گا. تیرے کو کون بچائے گا؟ اب اللہ کو تو مانتا نہیں. تو یوں کہا کہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. فرما مرے ہوا کو ہم نہیں مارا کرتے. تلوار لٹکا لی, صحابہ کو بلایا, مارا آئے ہوتا, تلوار بھی لے لی مار پائے. اللہ میں نے آتی, میں نے پوچھوں کہ کون بچاؤ ہے, کہ تو بچاؤ, میں نے معاف کر دی. یہ ہے اخلاق. اب یہ اخلاق کب آئے؟ نبی کے دل سے زیادہ مزکا دل کسی کا ہے؟ تو پھر کیا آتی ہے؟ اخلاق کی بلندی آتی ہے. اور اخلاق کی بلندیوں میں کیا ہوا؟ معافیت. ہم بھی معاف کرتے ہیں کسی.
لیکن یاد دلاتے ہیں تیرے تو 3 ٹکڑے نہیں 6 ٹکڑے کرے تب بھی کم ہے، تیرے دھندے تو ایسے ہیں لیکن میں تیرے کو معاف کرتا ہوں۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی گرفت نہیں، کوئی پرانی بات نہیں، آگے معاملہ سلجھانا ہو تو ماضی کو بھول جاؤ، تو جھگڑا ختم ہوگا، تو نہیں ہوں کیا تھا، اس نے ہوں کیا تھا، اس نے ہوں کیا تھا، اس نے ہوں کیا، جھگڑا اور بڑھتا جائے گا، نئی نئی شاخیں اندر سے پیدا ہو۔ جھگڑا ختم کرنا ہو تو پہلے ماضی کو فراموش کر دو، آگے کیا کرنا ہے وہ سوچو تو جھگڑے ختم ہوں گے۔ مزہ ہو تو گزر گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس نے مارا اس نے مارا ہو گیا، آگے ہوں کر رہا ہوں نہیں بات کروں۔ حضرت گنگوئی آئے، گنگو سے پڑھاتے پڑھاتے آئے شادی میں، لیکن شام کو کہاں سوئیں گے، تو کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ وہاں سو جائیں۔ کھانا کھا کے آئے، رات کو سوئے۔ مولانا رشید احمد کل ٹھہر جاؤ یہاں، حاجی صاحب نے فرمایا حضرت میں نہیں ٹھہر سکتا، میں تو پانا ہے۔ اچھی بات، آپ کی مرضی، چلے جاؤ۔ کہا میں صبح سے پہلے نکل جاؤں۔ رات دیر سے حضرت کی خانقاہ میں ذکر شروع ہوا، کوئی یہاں سے ذکر کر رہا ہے، کوئی وہاں سے ذکر کر رہا ہے، حضرت خود بھی ذکر کر رہا ہے، بے چین ہو گئے، سب ذکر کرتے، میں پڑھا لکھا، حدیث میں پڑھاتا ہوں، قرآن میں پڑھاتا ہوں، ذکر کے فضائل میں بیان کرتا، میں ذکر نہیں کر رہا۔ آج علماء مطالعہ بہت کرتے لیکن ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ نوافل پڑھو، ذکر اللہ کرو، باوضو رہو، آپ کی باتوں میں اللہ اثر پیدا فرمائے۔ نبی کا تزکیہ اعلیٰ درجہ کا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس بنا پر اس کی دعوت میں ایک اثر ہوتا ہے۔ دعوت والے کہتے ہیں کیا ہے سلوک اور تصور، یہ کیا ہے، ارے کیا ہے کیا، تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک یہاں نہیں آئے گا۔ تیرے کو ذکر کرنا پڑے گا تو تیری دعوت میں اثر ہے۔ رات کو حضرت اٹھے، وضو بنا، ابھی ذکر شروع کر دیا، ابھی تو بتایا نہیں تھا، لیکن حضرت کی چارپائی کے پاس ذکر، صبح کے اندر نماز میں حاضر، نماز کے بعد ناشتہ ہوا، حضرت سے ملاقات۔ ارے بھائی گئے نہیں مولانا؟ کہا نہیں بس حضرت وہ رات کو یہ سب لوگ اللہ اللہ کر رہے تھے، رونا آ گیا مجھے کہ میں حدیث پڑھا تھا، ذکر نہیں کرتا، تو میں نے بھی ذکر کر رہا۔ اچھا کائے کو ذکر، کیا ضرورت تھی آپ؟ نہیں حضرت مجھے اس کی ضرورت، جب آدمی جائے گا تو ضرورت محسوس کرے گا، جائے گا ہی نہیں تو کیسے ضرورت محسوس کرے گا؟ اب ضرورت پڑی ذکر کرنے کی، ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا، صبح تک کیا۔ حضرت نے فرمایا سبق ناغا ہو جائے گا، جلدی چلے جاؤ۔ فرمایا نہیں حضرت اب تو نہیں جانے کا۔ ارے بھائی میں نے تو آپ نے نہ بولا، میں نے اجازت دے دی، آپ تشریف لے جائیے، حدیث کا سبق پڑھائے۔ فرمایا حدیث کیا پڑھاؤں گا، جب تک یہ نہیں کروں گا تو حدیث پڑھ کے نہیں۔ حدیث پڑھانے والا صاحب نسبت ہو اور تفسیر پڑھانے والا صاحب نسبت ہو اور پڑھنے والا بھی صاحب نسبت ہو تو پھر تفسیر و حدیث کا مزہ۔ بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری۔ دنیا کا بخار اترے گا تو بخاری سمجھ میں آئے گی، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، خالی الفاظ۔ الفاظ تو سب کے یکساں ہوتے ہیں، لیکن الفاظ میں تاثیر کب آئے؟
جب دل کی دنیا سنور جائے. الفاظ معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان مجاہد کی اذان پرواز کے دونوں کی سی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں. شاہین بنو، پرواز کو بلند کرو، لیکن بلند پروازی کے لیے اس لیے حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کے کام میں ذکر کا نمبر ہے. ذکر کرو، خانقاہوں کو آباد کرو، چھایا کرو، ورنہ اگر علم کا پر کٹا پرندہ اڑ نہیں پائے گا. ذکر کا پر کٹ گیا پرندہ اڑ نہیں پائے گا، اور جب پرندہ زمین پر گرتا ہے کتے اسے پھاڑ کھاتے. اب حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ 40 دن ہونے والے حضرت حاجی صاحب کے ساتھ دعوت میں گئے، بٹھایا، کنارے پر بٹھایا، اور کنارے پر بٹھانے کے بعد سوکھی روٹی اور شوربہ دے دیا اور خود مرغیاں کھا رہے. مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کو اچھا ہے مرغے ملتے ہیں. میں کہا 10 سال وہ استاد کے سامنے مرغا بنا ہوا دکھتا ہے کہ نہیں تیرے کو؟ تو فرماتے ہیں وہ بیٹھے ہیں مولوی رشید احمد، ان کو دے دو سوکھی روٹی دے دو، تھوڑا سا شوربہ دے دو. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا آپ نے مرید کو اچھا سڑا رکھا ہے، دسترخوان پہ بٹھایا. فرمایا علم کا داغ لگا ہوا ہے اس لیے یہاں بٹھایا، ورنہ ان کو تو باہر بٹھا کے کتوں کی طرح سوکھی روٹی ڈالتا. کس نے کہا؟ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ. ہمارے دل کا کیا ہو گیا؟ احسان کو کہتے انسلٹ. واٹ یو سیڈ فار می، کیا کہا تم نے میرے لیے؟ واٹ یو ڈینک اباؤٹ می، ہو آئی ایم، میں کون ہوں؟ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ برابر جملے کے بعد توجہ کے ساتھ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے رہے. چہرے پر اور پیشانی پر ذرا بھی شکن نہیں پڑی. کھانے کے بعد گلے لگایا اور فرمایا جو نعمت 40 سال کے بعد ملتی ہے تو نے 40 دن میں حاصل کی، کیونکہ تجھے مٹنا آ گیا. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ذکر کی مجالس میں شامل ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے. کون ہیں وہ بیعت ہونے والے؟ آپ ہیں. ہاں دیکھو ان کو میں بیعت کرتا ہوں. یہ راندیر بھی آ چکے ہیں ایک عرصے سے متمنی، آج ان کو بیعت کرتا. پہلے وظائف دے چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں کہوں گا جب بولنا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد الله فسوف یؤتیہ اجرا عظیما صدق اللہ العظیم. میں رشید احمد ابن محمد رضا اجمیری کے ہاتھ پر سلسلے نقش بندیہ میں بیعت ہوتا ہوں. عہد کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، الزام تراشی نہیں کروں گا، گالی نہیں بکوں گا، زنا نہیں کروں گا،
ہر گناہ سے نفرت رکھنے کی کوشش کروں گا، سنتوں کی پابندی کروں گا، نماز پنجگانہ ادا کروں گا، شیخ کو اپنے حال سے مطلع کروں گا۔ اے اللہ میری اس بیعت کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور جتنے سلاسل ہیں ان کے تمام بزرگوں کا احترام نصیب فرما۔